وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف قال سمعت عمي مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. یہ روایت حضرت عبد الرحمن ابن یزید انصاری نے روایت کی ہے بنی عمرو ابن عوف سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مجمع ابن جاریہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے روایت کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی قتل عیسی ابن مریم الدجال. حدیث کے درس میں جو سلسلہ چل رہا ہے کتاب الفتن کا سلسلہ کئی عرصے سے چل رہا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ علامات قیامت دو طرح سے ہیں. ایک قسم علامات صغریٰ کہلاتی ہے، دوسری قسم علامات کبریٰ کہلاتی ہے. علامات صغریٰ کو علامات بعیدہ بھی کہا جاتا ہے اور علامات کبریٰ کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے. علامات صغریٰ یا علامات بعیدہ وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی کون کون سی وہ علامتیں ہیں جو علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، جس میں بہت ساری علامات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. مثال کے طور پر جیسے قتل عام کا ہونا، آپس کے اختلافات کا ہونا، بخل کا پیدا ہو جانا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے گا، علماء کثرت کے ساتھ اٹھ جائیں گے، لوگوں کا خون بہایا جائے گا، آپس میں اختلافات ہو جائیں گے، عورتیں بے پردہ ہوں گی، اور بہت ساری علامتیں تھیں جس کا تفصیلی بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے. دوسری قسم وہ علامات کبیرہ کبریٰ یا علامات قریبہ کہلاتی ہیں جو قیامت کی بڑی علامات ہیں، بڑی نشانیاں ہیں. اور قریبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوگی، اس کا ابھی وقوع نہیں ہوا ہے. اور علامات کبریٰ میں سے سر فہرست جیسے خروج دجال، اور اسی طریقے سے خروج دجال کے علاوہ حضرت مہدی کا ظہور ہے، ظہور مہدی. اسی طریقے سے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خروج یاجوج ماجوج، دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، ایک بڑی آگ کا ظاہر ہونا. یہ ساری علامات بڑی علامات ہیں جس میں سے ابھی کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے. علامات کبریٰ کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا، جس میں سے خروج دجال کا بیان کچھ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا. پھر اس کے بعد ظہور حضرت مہدی کا بیان بھی آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک سے قبل مکمل ہو چکا ہے. ابھی رمضان المبارک کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، تو جو علامات قریبہ یا علامات کبریٰ میں سے تیسری بڑی علامت ہے وہ ہے نزول حضرت مسیح علیہ السلام.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیا علامتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ مسیح کا لفظ آپ سنتے ہیں کہ نزول حضرت مسیح علیہ السلام، یا یہی لفظ مسیح آپ نے سنا ہوگا کہ یہ دجال کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے، مسیح دجال، یا مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مسیح کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ لیکن آپ حضرات میں سے شاید کسی کو یاد ہوگا کہ اس کی کچھ وضاحت پہلے دروس میں ہو چکی ہے کہ یہ جو مسیح کا لفظ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اس میں فرق کیا ہے۔ دوبارہ کچھ عرض کر دیتے ہیں کہ مسیح کا لفظ اگر یہ دجال کے ساتھ بولا جاتا ہے تو یہ الگ معنی میں لیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر مسیح کا لفظ بولا جائے اس کے الگ معنی ہوتے ہیں۔ دجال کے لیے اگر مسیح کا لفظ بولا جائے تو اس کے معنی آتے ہیں ممسوح العین۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، دجال کی مٹی ہوئی، بالکل سپاٹ ہوگا یہ جگہ، یہ جو کھڈا ہوتا ہے نا آنکھ کا، یہ بند ہوگا اور یہ بالکل سپاٹ ہوگا۔ اور دوسری جو آنکھ ہے وہ ایسے یعنی انگور کے ابھرے ہوئے دانے کی طرح ہوگی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مسیح دجال، یہ کانا ہوگا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں ممسوح العین، کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ نہیں ہوگی۔ یا اس کے معنی مسیح الضلالہ، یہ گمراہی پھیلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح الہدایہ ہے، مسیح الخیر ہے، جس کو ہاتھ لگائیں گے شفا ہوگی۔ یہ دجال جس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو اور نقصان ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یہ مسیح الضلالہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے، تو ایک یہی ہے کہ یہ ممسوح الخیر سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی اجازت سے جس مریض پر ہاتھ پھیریں گے وہ مریض شفایاب ہو جائے گا، اس کو اللہ پاک شفا دیں گے۔ تو یہ ممسوح الخیر سے ہے کہ ان کا جو چھونا ہوگا یہ خیر اور برکت کا باعث بنے گا انسان کے لیے۔ ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا کہ مسیح یہ اصل میں سیاحت سے ہے۔ سیاحت کہتے ہیں زمین میں چلنا پھرنا، آپ یہ لفظ سنتے ہیں کہ سیاح ہے، سیاحت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے پوری زمین میں سیاحت کریں گے، پھریں گے، اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی وجہ لکھی ہے کہ ان کے جو پیر ہوں گے، پیر مبارک کے تلوے ہوں گے۔ آپ نے دیکھو عام انسان ہمارے آپ کے پیروں کے درمیان ایسے کچھ خلا ہوتا ہے، ہم زمین پہ پیر رکھتے ہیں، درمیان سے پیر اٹھا ہوا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیر مبارک کے تلوے ہوں گے وہ بالکل سیدھے ہوں گے، ان میں درمیان میں خلا نہیں ہوگا، فاصلہ نہیں ہوگا۔ زمین پر پیر مبارک رکھیں گے تو پورا پیر زمین پہ آئے گا، اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ ان کو برکت کے ساتھ مسح کیا گیا، فرشتوں نے ان کو برکت کے ساتھ چھوا ہے، ان میں اللہ پاک نے برکتیں رکھی، خیریں رکھی، اور ان کو گناہوں سے پاک کیا گیا ہے، اسی لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے اور دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کچھ علامات ذکر کی جائیں گی۔ تو شروع میں آپ حضرات کے سامنے آئی کہ دجال کا نکلنا یہ بڑی علامتوں میں سے ہے۔ پھر آپ حضرات کے سامنے تفصیل بیان ہوئی کہ دجال کب نکلے گا، اس کا اصل نام کیا ہے، دجال کیوں کہا جاتا ہے اس کو، دجال کہاں پر اس کا خروج ہوگا، کون سی خوارق عادت امور اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوں گے، یہ زمین پر کیا کیا فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہے۔ پھر حضرت مہدی علیہ الرحمہ ان کا ظہور ہوگا، وہ تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی کہاں ظاہر ہوں گے، کب ظاہر ہوں گے، ان کا اصل نام کیا ہے، کنیت کیا ہے، لقب کیا ہے، ان کا حلیہ مبارک کیسا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔
اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ تفصیل بیان ہوئی کہ بالآخر حضرت مہدی جو ہے یہ دجال سے بچتے بچاتے اپنے لشکر کو ساتھ لے کر ایک جگہ پر پہنچیں گے۔ اس سے آگے اب جو تیسری بڑی نشانی اور علامت ہے وہ ہے نزول حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ خروج دجال اور ظہور مہدی کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے کسی درجے میں بیان ہو چکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا، سخت اور تاریک رات ہوگی، اور رات تاریک ہوگی سخت، کہ اچانک آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا، ایک آواز آئے گی، اور فجر کی نماز کا وقت قریب ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جمہور کا، کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے قائل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں میں ہے، اللہ پاک نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نزول کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، دایاں ہاتھ ایک فرشتہ، بایاں ہاتھ دوسرے فرشتے کے کندھوں پر ہوں گے، اور دمشق میں جامع مسجد جو ہے دمشق شام، اس کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک صحابی ہے، حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ صحابی رسول حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے چہرے میں، اور آپ کا قد و قامت درمیانہ ہوگا، اور رنگت جو چہرے مبارک کی ہوگی وہ سرخ و سفید ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، آپ کے بال مبارک شانوں تک پھیلے ہوئے ہوں گے، اور بال بالکل سیدھے صاف اور چمکدار ہوں گے، اور جب آپ سر جھکائیں گے تو آپ کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، جیسے کوئی انسان غسل کر کے نکلتا ہے تو اگر بال بڑے رکھے ہوں تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال مبارک سے موتیوں کی مانند پانی کے قطرے ٹپکیں گے۔ آپ کی جسم مبارک پر ایک زرہ ہوگی، زرہ جو ہوتی ہے جنگی لباس، اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے آپ نے زیب تن فرمائے ہوں گے۔ جس جماعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے صالح ترین افراد ہوں گے، نیک لوگ، اس میں 800 مرد اور 400 خواتین ہوں گی جو نیک صالح لوگ ہوں گے، اور لوگوں کے استفسار پر پوچھنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف کرائیں گے، اور دجال سے جہاد کے بارے میں لوگوں کے خیالات معلوم کریں گے، کہ لوگوں کے خیالات معلوم کریں گے بھئی آپ کا کیا خیال ہے دجال سے جہاد سے متعلق۔ اس وقت جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی کمانڈ کریں گے اور مسلمانوں کے امیر اور قائد ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا زمین پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے آپ کے سامنے آیا کہ دمشق کی جو مشرقی سمت میں جو سفید مینارہ ہے جامع مسجد اموی کا، اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور جماعت بالکل تیار ہوگی، اور لکھا ہے کہ جماعت کے لیے اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی، اور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ جماعت پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے مصلی پر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب آپ کا نزول ہوگا، آپ تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ادباً احتراماً مصلی سے پیچھے ہٹنے لگیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے ہٹنے لگیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز تم ہی پڑھاؤ، اس فجر کے نماز کی اقامت تمہارے لیے کہی جا چکی ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر اس فجر کے نماز کی امامت حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس فجر کی نماز
حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، وہ دروازہ جس دروازے کے پیچھے دجال ہوگا، دجال ایک دروازے کے پیچھے ہوگا، تو فجر کی نماز جب پڑھ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دروازہ کھلوائیں گے، اور اس کے پیچھے دجال ہوگا جس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ 70,000 مسلح یہودی 70,000 مسلح یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے ان سے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت لکھا ہے کہ دجال یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گلنے لگے گا، اس کا جسم جیسے نمک کو اگر پانی میں ڈالا جائے نمک گل جاتا ہے۔ نمک کی اگر ڈلی ہے وہ اگر کوئی پانی میں ڈالے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم گل کے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا دجال کا جسم پگھلنے لگے گا، پگھلنے، نمک جیسے پانی میں نمک ڈالا جاتا ہے یہ گل جائے گا بالکل۔ اور لکھا ہے کہ جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سانس مبارک ہے، سانس پہنچے گی، سانس کی ہوا لگے گی گرمی، وہ کافر وہیں پر مر جائے گا۔ اور جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کے اثرات بھی جائیں گے۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ ایک بڑا یہودی جو ڈیل ڈول والا، بڑے فربہ جسم والا، طاقتور ہوگا، وہ رعب کی وجہ سے مرعوب ہو کر تلوار بھی نہیں اٹھا سکے گا، گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور ایک جنگ ہو جائے گی مسلمانوں میں دجال کے لشکر میں، اور دجال اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوگا۔ دجال کو اللہ پاک شکست عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے کس طرح قتل ہوگا، اس کا قتل کس مقام پہ ہوگا، کس طرح ہوگا، اگلے درس میں انشاءاللہ اس پر بات عرض کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔